اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب سابق کچھ آفر کویسچنز ہیں، پھر انشاءاللہ کالز کی طرف آئیں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا ہفتے کے دن مچھلی کھانا منع ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کھانے سے منع کیا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کے لوگ جب آپ سمجھ جائیں کہ کسی طرح ظاہر ہو جائے کہ کچھ لوگ بے سروپا باتیں کرتے ہیں، لا علمی کے اندر باتیں کرتے ہیں، تو دوبارہ ان کی طرف کبھی رجوع نہ کریں۔ یہ بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے، یہ اصل میں بنی اسرائیل والے جو تھے ان میں خاص گروہ تھا بنی اسرائیل کا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا، اور انہوں نے حکم عدولی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے، لیکن ہماری شریعت میں کسی بھی دن مچھلی کھانا منع نہیں ہے۔ وہ ان کو منع تھا، وہ بھی شکار کرنا۔ آپ نے کھانے کا کر لیا تو کھانا بالکل جائز ہے، پورے ہفتے کھا سکتے ہیں۔ وہ اس شریعت میں منع تھا، اس شریعت میں منع نہیں ہے۔ وہ بھی شکار کرنا، کھانا تو ادھر اس میں بھی صحیح تھا، جیسے پہلے پکڑا ہو اور ہفتے کے دن کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، شکار کرنا منع تھا۔ اور جیسے میں نے گزارش کی، خدارہ ایسے لوگوں سے کسی سے آپ مسئلہ معلوم نہ کریں جن کو آپ سمجھ جائیں دلائل کے ساتھ کہ مستند علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کی باتیں بس سنا کریں، انہی کو فالو کیا کریں۔ وہ ہر واٹس ایپ پہ آنے والی کلپ، آپ کے واٹس ایپ گروپ میں آنے والا ہر مواد اوتھینٹک ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اور اسی سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ یہ وی پی این ایپ بنانا اور استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ حلال ہے یا حرام؟ اور یو اے ای میں ہر ایک اسے استعمال کرتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جہاں اس کی پابندی ہے، جیسے بھی سنا ہے کہ سعودی عرب میں اس کی بالکل پابندی کر دی گئی ہے اور اس پہ جرمانہ بھی لگے گا۔ اگر کسی قانون کے تحت یہ چیز آ جاتی ہے کہ ممنوع ہے تو پھر تو اس کا استعمال چھپ کر بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسے کام میں مشغول ہو جانا کہ جو انسان کو ذلت کی تک لے جائے، عزت نفس کے مجروح ہونے کی طرف لے جائے، وہ کام ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو خلاف قانون چیزیں ہوتی ہیں وہ یقینی سی بات ہے، پکڑے جائیں تو پھر جیل بھی ہوتی ہے، جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے ایک شریف آدمی کو جیل جانا یا جرمانہ ادا کرنا، یہ اس کی وقار، اس کی عزت اور اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مومنانہ صفات عطا فرمائی ان کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا پھر اس طرح ایسے مقامات پر استعمال کرنا بالکل ممنوع ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے ممانعت، پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ میری والدہ، یہ پڑوسی ملک سے شاید یہ ہمیں میسیج آیا تھا، کہ میری والدہ اور میرے گھر والے ڈرامے دیکھتے ہیں جن میں کلمہ کفر بھی ہوتے ہیں۔ جب میں ان کو منع کرتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں کہ جب اس طرح کے کوئی جملے آتے ہیں نا تو ہم دل میں اس کو برا جانتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، صرف دل میں برا جاننے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پھنس جائیں، وہاں سے آپ نکل نہیں سکتے، مجبوری ہے وہاں پر شدید قسم کی، اور پھر وہاں کوئی گناہ ہو رہا ہو، تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں اس کو کم از کم برا جانیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ اگر کوئی کسی جگہ پر موجود ہے اور وہاں گناہ ہو رہا ہو اور وہ اس کو دل میں برا جان رہا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں۔ نہ یہ کہ تماشا دیکھا جائے اور دل میں برا جان رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو کلمات کفر ہوتے ہیں، دیگر کسی مذہب کی عبادات کے معاملات ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی بھی چیز دل کو پسند آ گئی، انسان اس سے راضی ہو گیا، تو دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بالکل ایسا ہے جیسے بچے آنکھ پہ پٹی باندھ کر کسی مین روڈ پر جس پہ ٹریفک چل رہا ہو چلے جائیں، اور گھر والے کہیں کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ کہیں کہ جب ہمیں ٹریفک کی کوئی آواز آتی ہے نا گاڑی واڑی کی، تو پھر ہم رک جاتے ہیں یا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کیا ماں باپ بچوں کو یہ رسکی کھیل کھیلنے دیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ تو یہ بالکل غلط چیز ہے، آپ بالکل صحیح منع کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ والدہ ہیں، فرض کر لیں والد ہیں، تو آپ دائرہ ادب میں رہ کر کہیں گے۔ لہجہ سخت کرنا، برا بھلا کہنا، بلند آواز سے ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، یہ سب ممنوع ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ انہیں ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت، اور ان سے نرم بات کہو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اور یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے کہ ماں باپ نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، اور فاسق ہوں، فاجر ہوں، ماں نمازی ہو، بے نمازی ہو، کوئی قید نہیں۔
مطلقاً ماں باپ کی عظمت کا ذکر ہے، لہٰذا ان کو پیار محبت سے سمجھائیں گے۔ چھوٹے بہن بھائی ہوں یا زوجہ ہوں یا اپنی اولاد ہو تو اس کو سختی کے ساتھ روکنا واجب ہوگا۔ ایک کالر منتظر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ صاحب میرا ایک سوال تھا کہ دوران غسل اگر آدمی کو احساس ہو کہ میرے پیشاب کے قطرے نکل گئے جی تو ابھی وضو کر رہے ہیں تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ غسل کر رہے تھے اور جیسے غسل کے دوران کر رہے تھے، پیشاب کے قطرات نکل آئے، تو یقینی سی بات ہے کہ جو پہلے آپ نے غسل یا وضو کے سلسلے میں عمل کیا، وہ یعنی وضو کے سلسلے میں عمل کیا، وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا آپ مطلب دھوئیں جگہ کو اور ستر کو دھوئیں، اس کے بعد اثر نو پھر آپ وضو اسٹارٹ کریں۔ ہاں اگر آپ نے فرض کر لیں کہ آپ نے پیروں پہ پانی بہا لیا تھا، جسم پہ پانی بہا لیا تھا، پھر وضو کی طرف آئے اور قطرات نکل گئے، تو جتنا اعضائے وضو کے علاوہ آپ نے دھویا تھا اس کو دوبارہ دھونے کی حاجت نہیں ہوتی۔ ہاں اعضائے وضو جو دھوئے تھے تو پیشاب کے قطرے نکلنے کی وجہ سے وہاں وضو ٹوٹ گیا، ان کو دوبارہ دھونا ہوگا۔ لیکن ابھی آپ چونکہ سٹارٹ میں تھے جیسے آپ نے کہا، تو بہرحال یہ آپ دھوئیں ستر کو اور اطمینان کر لیں کہ مزید قطرات نہ آئیں، پھر دوبارہ وضو کر کے اپنے غسل کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک ہی بھائی نے فرمایا کہ اسلام کی نظر میں عورتوں کے لیے حجامہ کروانا صحیح ہے اور کیا واقعی اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ دیکھیں، خواتین حجامہ کر سکتی ہیں لیکن ان کا حجامہ کرنے والی عورتیں ہی ہوں، اور وہ عورتیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو فاسقہ فاجرہ نہ ہوں۔ فاسقہ فاجرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آوارہ گرد قسم کی عورتیں ہوں، فحش قسم کی باتیں کرتی ہوں، بے پردہ باہر نکلتی ہوں، تو پھر وہ گھر کی عورتوں کے جسم کے حصوں کو دیکھ کر خدا نخواستہ باہر جا کے بتائیں کسی کو تو ایسی وہ ایسی۔ عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے، یہ تو دیندار عورتوں کی بھی اتنی تو ہوتی ہے کہ وہ دلہن ایسی تھی، اس کی آنکھیں ایسی تھی، اس کی ناک ایسی، اس کے ہونٹ ایسے، اور اپنے شوہر کے سامنے بیان کر رہی ہوتی ہے۔ وہ شوہر بھی پہلے وہ اوصاف حمیدہ سنتا ہے، پھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور پھر سر پہ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کسی غیر عورت کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اسی طرح شوہر کو کسی عورت کا وصف اپنی زوجہ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس سے دل دور ہوتے ہیں اور کینے بیٹھتے ہیں۔ اور پھر جسم اگر فرض کر لیں کمر وغیرہ پہ اگر وہ حجامہ کر رہی ہیں اور پھر وہ قمیض اوپر کی اور وہ ایسی فاسقہ فاجرہ عورت ہے، تو خوف ہے کہ وہ جا کر کسی کو بتائے گی، تو پھر تو یہ ممنوع ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ دیندار خاتون ہیں اور بالکل اس راز کی حفاظت رکھیں گی، تو پھر یہ کروا سکتے ہیں، ستر نہیں کھول سکتے۔ باقی یہ کہ بازو پر یا کمر پر، کندھوں پہ، سر پہ اگر کوئی ایسا ہے یا پنجوں کے اوپر ہے تو وہ گزارا ہو سکتا ہے، کروا سکتے ہیں، اور واقعی سے بیماریاں وغیرہ بھی دور ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو حجامے کی تلقین کی، لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن ایسے سے کروائیں جو کرنا جانتا ہو، اناڑی کے ہاتھ میں نہ پھنس جائیے گا۔ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ سر میں نذیر احمد بات کر رہا ہوں کمالیہ سے۔ جی فرمائیے۔ جی سر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نا بجلی کا کام کرتا ہوں، واشنگ مشین وغیرہ یا ریسر مشین وغیرہ مرمت کرتا ہوں۔ جی اگر میں اندازے سے کہہ دیتا ہوں، کسی گاہک آتا ہے کہ مجھ سے کہ یار میرا یہ فلاں کام ہے، تو میں کہتا ہوں یار 3000 روپے دے دو، اس پہ پیسے خرچہ آتا ہے تقریباً 2000 روپے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اور بات سر یہی ہے میرا سوال آپ سے۔ میں بتاتا ہوں بیٹا آپ کو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بہن۔ بھائی یہ پوچھنا تھا کہ جو مطلب آرمی میں فوجی نوکری کرتا ہے اور ڈی ایس پی فنڈ وغیرہ جو جمع کرواتے ہیں، تو اس کا جو پرافٹ ہوتا ہے وہ پھر ان کو ملتا ہے، تو وہ جب ان کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر بعد میں وہ بچے ان کا پرافٹ استعمال کر سکتے ہیں یا وہ ہوگا سود؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ شاید مستری کا کام کرتے ہیں، واش روم وغیرہ کا، تو جب کوئی آدمی آتا ہے مینٹیننس وغیرہ کے لیے تو وہ کہتا ہے کتنے پیسے لوگے، تو کہتے ہیں میں اندازے سے بتا دیتا ہوں زیادہ، جیسے مثلا 2000 خرچہ آئے گا تو میں 3000 کہہ دیتا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اتنا اگر آپ کے علاوہ اور لوگ موجود ہیں اور سامنے والے پہ کوئی بہت زیادہ بوجھ نہیں بنے گا، جیسے 2000 کا کام اب 10,000 میں کریں تو بیچارے پہ بوجھ بنے گا، ایسا نہیں ہے، تو پھر تو آپ یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر صرف آپ ہیں، دوسرا کوئی بھی نہیں ہے، تو اب وہ تو کام کروانے پہ مجبور ہے۔ اب ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے
دو ہزار سے 3,000 4,000 کر لینا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ دوسرا اگر موجود ہے پھر آپ 1-آدھ ہزار بڑھا رہے ہیں اور دوسرا بھی موجود ہے تو اب وہ چاہے تو آپ سے کروائے گا، نہیں چاہے گا تو وہاں کروائے گا، آپ نے کوئی بات چھپائی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے شرعاً صحیح ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کرنے والے ہیں، دوسرے بھی ہیں، تو پھر آپ تھوڑا بہت زیادہ لے سکتے ہیں اور اس کی مرضی پہ چھوڑ دیں، وہ آپ سے نہیں تو کسی اور سے کرائے۔ لیکن اور کوئی بھی نہیں ہو تو پھر ذرا لوگوں کا خیال کریں، کیونکہ وہ مجبور ہیں آپ سے ہی کروانے پر، اور اس صورت میں بہت زیادہ پروفٹ رکھ کر یا بہت زیادہ اپنا نفع رکھ کر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا کہ اب یہ کہیں تو جا نہیں سکتے، میں ہی ہوں، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا خیال کریں، لیکن آپ لے سکتے ہیں جو کہ واجبی تھوڑا زیادہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مجھے 2 سوال پوچھنے تھے۔ بولیے۔ پہلا سوال یہ کہ ہمارے پاس جو گھر میں ایک ٹاول ہے اس سے ہم وضو کر کے اسی سے صاف بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر غسل وغیرہ کرتے ہیں، پھر کچھ کرتے ہیں، بار بار اس ٹاول کا استعمال ہونا کیا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ میری جو مسز ہے وہ چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، تو ساتھ ہی میرا ایک بیٹا ہے وہ 10 سال کا گھوم رہا ہوتا ہے، تو وہ ٹھیک سطر ہے، وغیرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے وہ نابالغ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، تو اس کی ہدایت فرمائیے گا۔ جی میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی لیکن اس نے کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، اس نے کہا کہ دے دیا، جھوٹ بولا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ہم گندم پیسواتے ہیں جو آٹا، اس کے ہم پیسے بھی دیتے ہیں، پھر بھی وہ کلو آٹا کاٹ لیتا ہے جو پیسنے والا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں یہ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ جیسے کوئی آرمی کے فوجی ہوتے ہیں یا دیگر بھی اداروں کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ ان کو بینیفٹس وغیرہ دیتی ہے، تو وہ کیا بچے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، بینیفٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو تنخواہ وغیرہ کوئی نہیں کاٹی جاتی، انسان فوت ہوتا ہے تو پھر وہ ادارہ اس کو کچھ بینیفٹس دے دیتا ہے ان کے بیوہ کے لیے، بچوں کے لیے، تو اس میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، اور بچے وغیرہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں تو سود کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ماہانہ کچھ تنخواہ کاٹی جاتی رہتی ہے، اور جب اس شخص ریٹائر ہوتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو اسی میں کچھ پروفٹ ملا کر پھر وہ دیا جاتا ہے۔ اس میں 3 صورتیں بنتی ہیں، 2 جائز ہوتی ہیں اور 1 ناجائز صورت ہوتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ گورنمنٹ پیسہ لے، اس کی تنخواہ کاٹے اور باقاعدہ اس سے ایک ایگریمنٹ کرے کہ ہم اس پیسے کو کاروبار میں لگائیں گے، یعنی تجارت کریں گے، گویا کہ اس کو مداربت کہہ لیں آپ کہ یہ پیسہ لگائے گا، وہ ورک کریں گے، اور جو پروفٹ ہوگا اتنا % آپ کو ملے گا وہ ہم آپ کی سیلری میں ایڈ کر دیں گے، یہ جو کاٹی گئی ہے، اور پھر اس کو ملا کر دے دیں گے۔ یہ تو شرعاً بالکل طیب حلال ہے، کیونکہ باقاعدہ تجارتی معاہدہ ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہوا لیکن اس کو بتا دیا ہم کاٹیں گے اور یہ راضی بھی ہے، اور کوئی تجارتی معاہدہ نہیں، اس کے اوپر تنخواہ کاٹ کے رکھی اور کچھ پروفٹ آخر میں دیا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو پیسہ لیا یہ ان کے پاس ایک قرض کی حیثیت رکھے گا، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو کہا کہ بھئی آپ پیسہ رکھوانا چاہیں تو رکھیں، یعنی اس کو اختیار ہے رکھے یا نہ رکھے، اور اس نے کہا میں نہیں رکھنا چاہتا لیکن زبردستی اس سے لے کر رکھا گیا، اب اس میں کوئی پیسہ ملا کر دیا گیا، تو یہ اس کے لیے بالکل اس کے بچوں کے لیے طیب اور حلال ہوگا، کیونکہ یہ جو زبردستی پیسہ کاٹا گیا یہ غصب کی ایک صورت بنے گی، اور جو غصب کرنے والا ہے اگر وہ اپنے پاس سے واپس کرتے ہوئے کچھ زائد دے دے تو سامنے والے کے لیے اس کو لینا شرعاً جائز ہو جاتا ہے۔ اور عمومی طور پہ میرے خیال میں یہ اداروں کے اندر یہی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کی رضا کے بغیر وہ تنخواہ کٹتی رہتی ہے اور بعد میں پروفٹ ملا کر دیتے ہیں، تو اگر یہ دل سے راضی نہیں ہے تنخواہ کٹوانے پر تو پھر یہ کہ اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے وہ بینیفٹس وغیرہ جائز ہیں۔ لیکن اگر اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ بھئی کاٹے نہ کاٹے تم بتاؤ، اگر کہتے ہو تو ہم کاٹ لیتے ہیں اور پروفٹ ملا کر دیں گے، اور یہ یس کہہ دیتا ہے اور کوئی تجارتی معاہدہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ منع ہوگا۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ گورنمنٹ دیتی ہے تو آپ لے لیں، اور لینے کے بعد بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیں، چھوڑیں نہیں، کیونکہ وہ پھر پہنچتا ہے ادھر ادھر ہی کوئی رکھ لے گا، تو وہ آپ لے لیں بغیر ثواب کی۔ اگر یہ والی صورت ہے ناجائز والی صورت تو اس کے اندر ایسا، ورنہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں ایک ہی تولیہ استعمال کرتے ہیں، کوئی وضو کے بعد بھی وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، کوئی غسل کر کے آتا ہے تو وہی استعمال کرتے ہیں، تو کیا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو بہرحال اس میں
وضو کا پانی تو لگتا ہے لیکن جب اس کو لٹکا دیتے ہیں تو وہ سوکھ بھی جاتی ہے، اور فرض کر لیں نہ سوکھے کر کے آیا اور آپ نے اسی کو یوز کیا تو مستعمل پانی آپ کو لگے گا، اور یہ ناپاک نہیں ہوتا پاک ہی ہے، اگرچہ اس میں یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے کہ یہ مستعمل پانی آپ کے چہرے یا کپڑوں پر گرے یا لگے۔ اور اسی طرح غسل بھی اگر کوئی کرے گا، چاہے غسل جنابت ہی اس نے کیا ہو، اس پہ بھی جو پانی لگ کر گرتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، مستعمل ہوتا ہے۔ اور مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وضو یا غسل آپ نے کیا ہو، جس کو ہم نجاست حکمیہ کہتے ہیں، یا ثواب کی نیت سے اس کو استعمال کیا، یا میت کو جب ہم غسل دیتے ہیں جو پانی گرتا ہے اس کو مستعمل کہتے ہیں، تو لہٰذا وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا لیکن اس کو جسم سے لگنا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اگر تولیہ کو یوز کرتا بھی ہے تو اسے چاہیے دھوپ میں ڈال دے تاکہ خشک ہو جائے۔ یہ تو ہے شرعی مسئلہ۔ باقی جو طبی نقطۂ نگاہ سے ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے اس طرح کے ٹاول کو یوز نہ کریں، کہ بعض اوقات اسکن جو ہوتی ہے کھال سینسٹیو ہوتی ہے، حساس قسم کی ہوتی ہے، اور ہر ایک استعمال کر رہا ہوتا ہے تو یہ، اور جہاں گندے قسم کے لوگ ہوں معذرت کے ساتھ کہ ٹاول صاف کرتے کرتے ناک بھی اس سے پہنچ دی، اب دوسرا بیچارہ منہ صاف کرے گا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ قدرتی میک اپ جو اس کے منہ پہ لگے گا وہ کیا ہوگا۔ تو یہ اگر اس قسم کے غلیظ قسم کے کوئی لوگ ہوں تو پھر میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی تولیہ رکھیں، اور جو نظافت والے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا ایک رومال تولیہ والا یا اپنی تولیہ علیحدہ ہی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی میں وہ لے کے جاتے ہیں اور واپس لا کے رکھ دیتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ میری تولیہ استعمال نہ کی جائے۔ لیکن بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر گھر والے سب ایک ہی تولیہ یوز کرتے ہیں تو شرعاً یہ ناجائز نہیں ہے، طبی نقطۂ نگاہ سے یا نظافت کے اعتبار سے خیال کر لیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک 10 سالہ بچہ ہے، میری زوجہ جو ہیں وہ چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں تو وہ بچہ گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر بھی پڑ جاتی ہوگی، تو میں کہتا ہوں کہ جس ستر کھلا ہوا ہے ایسا نہیں کرو، تو وہ کہتی ہے چھوٹا نابالغ ہے کوئی بات نہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ بہرحال یہ ستر میں داخل نہیں ہوتا، عورت کا یہ والا حصہ جو ہے چیسٹ کا حصہ بچے کے لیے ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن جب بچہ مطلب بڑا ہو جائے ذی شعور ہو جائے تو عورت کو چھپانا ہی چاہیے، لیکن ابھی وہ آپ کی زوجہ گناہگار نہیں کہلائیں گی، لیکن مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو چیز دیکھتے ہیں نا کسی کے سامنے جا کر بیان کر دیتے ہیں، اور یہ چیز اچھی نہیں ہوتی کہ گھر کے اندر اس طرح ہم بے احتیاطی اختیار کریں کہ ہمارے یہ بچے وہ دیکھنے کے بعد کسی کو بھی ہو سکتا ہے کسی مرد کو جا کر بتائیں باہر، وہ تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کی وائف کو چاہیے کہ آپ کی بات کو مانیں، وہ گناہگار تو نہیں ہو رہی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ مطلب اخلاقیات کے خلاف ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ نقش باز چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر یہ بعد میں ڈسٹرب کرتی ہیں مینٹلی بہت سے امور میں، وہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اور اسی طرح وہ کسی کے سامنے تعبیر کر دیں بیان کر دیں تو یہ غیر مناسب چیز ہوتی ہے۔ بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں ماں سامنے ہوگی اور سامنے بیان کر دیں گے کہ ماں باپ یہ کر رہے تھے، تو یہ پھر وہ ماں باپ شرمندہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی چیزوں میں احتیاط چاہیے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے جی کہ ایک قسم ہوتی ہے، آپ کو میں نے بیان سنا تھا کہ کسی کی قسم کو اپنے اوپر لینا، کوئی قسم دیتا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کا یعنی کہ کفارہ دینا ہوگا، لیکن جو عام قسمیں بولی جاتی ہیں، جیسے میں کسی کو کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے تو وہ بولتا ہے قسم سے اچھا ہے، تو یا وہ چیز بولتا ہے تو میں اگر سے اس کی قسم کو کہتا ہوں ہاں بالکل اچھا ہے، وہ قسم دے کہتا کہ ہاں، عام جو بولی جاتی قسمیں تو وہ قسم ہم ایک دوسرے کو جو بولتے ہیں اور اگر سے وہ ہاں نہ بولتے قسم ایکسیپٹ کر لے، تو عام بولی جانے قسمیں جو ایک دوسرے کو بولی جاتی وہ بھی قسم جی بھائی میں کرنے کا کفارہ ٹھیک ہوگا؟ ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک مزید کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ سر میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ایک سوال ہے میرا، تقریباً میرا دوست ہے وہ فوت ہو گیا ادھر، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، باڈی اس کا ادھر پڑا ہوا ہے، تو گھر والوں کو ابھی معلوم چلا ہے تو ابھی وہ ریسیو کر رہے ہیں، تو اس کا گھر بھیجیں گے، کیا حکم ہوگا اس کا؟ جنازہ بھی نہیں ہوا؟ نہیں ابھی نہیں ہوا، ابھی باڈی پڑی ہے، انہوں نے مطلب گھر والے جائیں گے تو ریسیو کریں گے نا۔ چلیں ٹھیک ہے بیٹا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ تم نے زوجہ کو طلاق دے دی اور اس نے نہیں دی تھی، ویسے جھوٹ بول دیا ہاں دے دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں باب طلاق میں اگر کسی نے جھوٹ بھی بولا ہو تب بھی وقوع طلاق ہو جاتا ہے، تو لہذا اگر کسی نے پوچھا تم نے طلاق دی ہے اور اس نے جھوٹ بول دیا پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے منہ سے جو نکلا ہے نا یہ اب طلاق واقع، پہلے نہیں ہوگی اب طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم بار بار یہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہیں
سب سے پہلے انہیں حقوق زوجین کورس کروائیں. کسی بھی اچھی جگہ سے مستند عالم یا مفتی سے کروا دیں. کوئی جگہ آپ کو ذہن میں نہ ہو تو میرا نمبر لے لیجئے گا, میں آپ کو اس سلسلے میں گائیڈ کر دوں گا. ورنہ اتنے کیسز میرے پاس آتے ہیں, ہم اپنی بچی کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں, شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارہ, وہ ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بغیر نکاح کے رہ رہے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب ہمیں دوبارہ قریب ہونے کے لیے تجدید نکاح درکار ہے اور کن الفاظ سے جدائی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا, یہ 3 لفظ ہم بولتے ہیں, ایک ہی لفظ سے خیر وہ عورت حلال ہو جاتی ہے. قاضی صاحب پوچھتے ہیں فلانہ بنت فلاں اتنے حق مہر کے عوض میں نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کیا, قبول ہے؟ جی قبول ہے. بس یہ بولا, ایک حرام عورت ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے شریعت بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں زبان سے نکالے تو وہی حلال عورت حرام ہو جاتی ہے. اس لیے اپنی طبع آزمائی نہ کریں اور علم دین سیکھیں. اور میں ماں باپ سے کہتا ہوں خدا را اپنے بچوں کو آزمائش میں مبتلا نہ کریں, ورنہ میدان محشر میں آپ بھی جواب دہ ہوں گے. یاد رکھیے, میں بار بار یہ حدیث سناتا ہوں, کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر فرمایا حاکم اپنی رعایا پر حاکم ہوتا ہے نگہبان, اس سے رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا. جتنے پولیٹیشنز ہیں سب سے جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان سے ان کی رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا. اور فرمایا مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا. تو پھر یہ تربیت تو کرنی پڑے گی. ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات یہاں گندم پسوانے جاتے ہیں تو وہ پیسے بھی لیتا ہے اور اس میں سے 1 کلو آٹا بھی کاٹ لیتا ہے, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جہاں پر اس کا عرف رائج ہو گیا ہو نا, ویسے قفیز طحان کہلاتا ہے یہ, جہاں پہ ویسے تو ممنوع ہے حدیث کے اندر, لیکن جہاں پر اس کا عرف رائج ہو جائے, جہاں پر یہ سب لوگ راضی ہو کے کر رہے ہوں, خاص اس جگہ کے اوپر رعایت دی جا سکتی ہے. مطلقاً حدیث کے حکم کو اٹھانا جائز نہیں کہ ہم کہیں گے اس دور میں جائز ہے حدیث کا حکم ہی ختم کر دو, نہیں. اسے تخصیص کہتے ہیں, تخصیص نص, ابطال نص نہیں کہتے. تو اگر کہیں پر یہ چیز رائج ہو گئی ہے اور اس کے بغیر وہ کام نہیں ہوتا ہے تو فقہا اس کی اجازت دے دیتے ہیں, تو وہاں پر آپ کر سکتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ اس کو سمجھائیں کہ 1 کلو آٹا بھی نہ لو اور زیادہ پیسے لے لو, لیکن یہ چیز نہ کرو کہ آپ پسوانے گئے اسی میں سے اس کو اجرت دے دی. لیکن کہیں پر اگر یہ رائج ہو گیا ہے اور اس کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے تو آپ گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور صرف اس مقام کے لیے, یہ خاص اس ماحول کے لیے حدیث میں ہم ایک تخصیص پیدا کر دیں گے کہ یہ یہاں پہ استثناء ہے, یہ آؤٹ ہے, باقی جگہ حدیث کا حکم باقی رہے گا. تو اس طرح کے جو عرف وغیرہ قائم ہو جاتے ہیں, عموم بلوہ ہو جاتا ہے, اس سے ابطال نص تو جائز نہیں ہوتا, تخصیص نص جائز ہوتا ہے. ابطال نص کا مطلب کیا ہے؟ نص کا مطلب کیا ہے؟ جیسے حدیث, قرآن کی آیت, اس کے حکم کو مکمل آپ ختم کر دیں, ہم کہیں پر بھی نہیں مانیں گے, یہ ابطال نص ہے, یہ شرعاً جائز نہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ یہ حدیث کا حکم ان 50 علاقوں میں چلتا رہے گا لیکن اس ایک علاقے کے اندر استثناء دیں گے کسی مجبوری کی بنا پر, یہ تخصیص نص کہلاتا ہے, ابطال نص نہیں. یہ ہو سکتا ہے لیکن وہ کسی عالم کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ آپ کو اس کی گنجائش مل سکتی ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک یہ کہا تھا کہ سنا تھا انہوں نے مسئلہ کہ اگر کوئی قسم قبول کر لیتا ہے اور اس کے خلاف کرے تو کفارہ ہوتا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں تم یہ کام نہیں کرنا, اور دوسرا کہے کہ ٹھیک ہے, یہ گویا کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا. یہ ایسے ہی ہے جس سے وہ کہے ہاں ٹھیک ہے خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. تو یہ جواب میں بعض اوقات پورا سوال کے الفاظ پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن ہم شارٹلی جواب دیتے ہیں, ذکر نہیں کرتے ہیں. جیسے کوئی کہے کیا زید آ گیا, میں کہوں آ گیا, تو کیا میرا مطلب کیا ہے کہنے کا؟ ہاں زید آ گیا, لیکن میں نے شارٹلی اس کو ذکر کیا ہے. تو اس طرح کوئی ایکسیپٹ کر لے اور پھر وہ اس کے خلاف کام کرے گا تو پھر وہ کفارہ لازم ہوگا. لیکن جو آپ نے کہا یہ اصل میں قسم کو قبول کرنا نہیں ہے, بلکہ قسم کے ساتھ ایک بات کی تائید کرنا ہے, توثیق کرنا ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے, اس کو پختہ کرنا ہے. کہ آپ نے کہا کہ ایسا ہوا ہے, آپ نے کہا ہاں قسم سے ایسا ہوا ہے, تو یہ تو صرف آپ نے قسم کھا کے اس کو پختہ کیا, یہاں قسم توڑنا لازم نہیں آ رہا, قسم قبول کرنا لازم نہیں آ رہا. لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی کفارہ وغیرہ کا تصور نہیں ہوتا. کفارے کا تصور صرف اس قسم میں ہوتا ہے جو آپ فیوچر کے سلسلے میں, حال یا مستقبل کے سلسلے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اور پھر اس کے خلاف آپ کر بیٹھتے ہیں تو پھر اس پہ کفارہ ہوتا ہے. جیسے یہ پانی پڑا ہے, کوئی قسم کھا لے کہ خدائے قسم میں یہ پانی نہیں پیوں گا یا میں نہیں پی رہا ہوں یہ پانی, لیکن فوراً پی لے تو اس نے قسم توڑ دی.
ایسے ہی مستقبل کے بارے میں اس نے فلاں سے خدا قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گا اور پھر مل لیا، تو یہ اس نے قسم کے خلاف کیا، تو اس پر کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ نے کہا یہ پانی بڑا اچھا ہے، آپ نے قسم سے واقعی بہت اچھا ہے، یہ تو آپ نے کوئی ارادہ تو نہیں کیا، کوئی مطلب کام کرنے یا نہ کرنے کا آپ نے اظہار تو نہیں کیا، بلکہ ایک اس کی بات کی تائید اور توثیق کی ہے، تو اس میں کفارے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں میرے ایک دوست تھا، اس کی وہ یو ای میں شاید کال کی تھی انہوں نے، وہاں فوت ہو گیا، اس کی باڈی ابھی تک وہ سرد خانے میں رکھی ہوئی ہے 1 ماہ سے، اب گھر والے اس کو لینا چاہتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کو فوراً سے پیشتر گھر والوں کو اطلاع دے کر اس کی تجہیز و تکفین کا معاملہ کرنا چاہیے تھا۔ مردے کو اس سے اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بلا ضرورت بالکل نہیں رکھنا چاہیے، جتنی تیزی کے ساتھ ممکن ہو سکے تمام یہ معاملات کر کے دفنانے کی صورت کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال دیر ہو گئی، جو اس کوتاہی کا مرتکب ہوا، اس تاخیر کا، وہ احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور اب وہ اس باڈی کو لینے کے بعد اس کو باقاعدہ غسل دیں گے، پھر نماز جنازہ ہوگی، وہی کفن ہوگا، پھر نماز جنازہ، اور باقاعدہ اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا۔ گویا کہ اگر 1 ماہ وہ سرد خانے میں لاش رہی ہے تو احکام شرع باطل نہیں ہو جاتے، وہ تمام کام کرنے ہوں گے جیسے ابھی تازہ میت کے ساتھ ہم معاملات کرتے ہیں۔ ایک یہ کسی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا دلہن کو بیوٹی پارلر میں تیار کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں کرا تو سکتے ہیں، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن اس میں چند قیودات۔ پہلی سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنی بچی کو باہر نہ نکالا جائے، خاص طور پہ دلہن کو نظر بھی لگ جاتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، گندے جنات، یہ اثرات وغیرہ کے معاملات بھی، شیطانیت بہت عروج پر ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی ایسی بیوٹیشن ہوں، ان کو اپنے گھر پہ بلا لیں، تھوڑا سا پیسہ زیادہ دینا ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کریں ہم ان عورتوں کا کہ ان کو شوق ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنے کا اور یہ بتانے کا ہم نے فلاں جگہ سے تیار کروایا ہے، حالانکہ گھر پہ آگے شاید 10,000 میں تیار کرتی، وہاں 40,000 میں ہوگی، لیکن یہ دکھانا بھی تو ہوتا ہے نا، مردوں کی جیب خالی کرنی ہوتی ہے ان لوگوں کو، بہرحال منع نہیں ہے۔ اب وہ اگر بچی جائے تو ایک تو باپردہ جائے، دوسرا وہاں پر ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، بعض اوقات اختلاط ہوتا ہے مرد عورتوں کا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، صرف خواتین ہونی چاہیے، اور یہ بھی تھوڑا سا تصدیق کر لیں کہ وہاں کیمپ وغیرہ نہ لگے ہوں، کیمرے وغیرہ بعض اوقات وہ کر لیتے ہیں یا کھینچ ہی لیتے ہیں، پکچر البم میں لگا دیتے ہیں، پھر اوروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ اور میک اپ کرنے کے بعد پھر کوئی بڑی چادر ایسی ڈال کر اوپر کہ چلو میک اپ بھی خراب نہ ہو، دلہن کو لے کر آئیں، گاڑی سامنے کھڑی کریں، یہ نہیں ہے کہ وہ منہ کھول کر نکل رہی ہو پھر سارے لوگ دیکھ رہے ہوں، یہ شرعاً جائز نہیں۔ تو ان قیودات کا تھوڑا سا خیال کریں، جہاں پر آپ اپنی خوشی پورا کرنا چاہتے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ کا مذہب اسلام آپ کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وہ ان خوشیوں کو منانے کے سلسلے میں، اس کے اظہار کے سلسلے میں کچھ لیمیٹیشنز آپ کو بتاتا ہے کہ کر لو لیکن اس چیز کا خیال رکھنا، بس آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ کا مذہب کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ لوگ دین سیکھتے نہیں ہیں اور عام لوگوں سے معلوم کر لیتے ہیں، جب وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو کہتے ہیں یار دین تو بہت سخت ہے، بھائی آج کل کوئی دین پہ نہیں چل سکتا۔ یہ دین کی سختی کا معاملہ آپ نے سیکھا کس سے ہے یہ بتائیے؟ اگر آپ UK USA جانا چاہتے ہیں یا مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہیں پر آپ رہائش رکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں کے ماحول کے بارے میں، امیگریشن کے بارے میں، وہاں کے لاز قوانین کے بارے میں کس سے معلوم کریں گے؟ ٹیٹے دودھ والے سے، پپو پان والے سے، یا آپ وہاں کے کوئی شخص سے معلوم کریں گے؟ اور اگر آپ نے اطراف کے لوگوں سے معلوم کر کے کہا یار ہم تو نہیں جا رہے، UK USA میں بہت مسائل ہوتے ہیں، یہ آپ کی سوچ فکر اور اس کا یہ نتیجہ ہر ایک غلط قرار دے گا۔ ان لوگوں کو کیا پتہ، بھئی ان سے معلوم کریں نا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، ہم ایسے ہی لوگوں سے اس موقع پر رابطہ کرتے ہیں، اگر کوئی کیس لڑنا ہے تو ماہر وکیل ہونا چاہیے، اگر علاج کروانا ہے ماہر ڈاکٹر ہونا چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں جب دین کی معرفت حاصل کرنی ہو تو پھر وہی بات کہ پپو پان والا بھی چل جائے گا، اور اس سے پھر دین کا غلط تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ دین کی تعلیمات سے اینٹی ہو جاتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً وہ دین کی تعلیمات ہوتی نہیں ہیں، یا ان میں رعایت کے پہلو ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں بتائے جاتے، اس لیے مستند علماء کرام سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری بچی چھوٹی ہے، ماں کا دودھ پیتی ہے، تو کیا میری زوجہ رمضان میں روزہ رکھ کر بچی کو دودھ پلا سکتی ہے؟ تو بالکل فیڈ کروا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹنے کا تعلق نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میری زوجہ کی طبیعت خراب ہو جائے دودھ پلانے کی وجہ سے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں روزہ رکھیں اور دودھ پلائیں، اگر خدا نخواستہ دودھ پلانے سے بہت زیادہ نقاہت، کمزوری ہو جائے یا طبیعت بگڑے تو وہ روزہ توڑ سکتی ہیں، بعد میں اس کی قضا رکھیں گی، کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا، لیکن روزہ نہ چھوڑیں۔
کوشش کریں کہ سحری میں اچھا کھائیں ہماری بہن، اور کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، خاص جو طاقت کے یا وائٹمنس وغیرہ کے ٹیبلٹس وغیرہ ہوتے ہیں اگر وہ اس کو یوز کریں گی تو انشاءاللہ روزے بھی اچھے گزر جائیں گے اور بچی کو فیڈ بھی وہ آرام سے کروا سکیں گی۔ یہ کہتے ہیں بچی کہ میری شادی ہوئی تھی تو گھر والوں نے میرے ناخنوں کو نقلی ناخن لگائے اور ایلفی سے چپکا دیے وہ۔ اب وہ کہتے ہیں جب ختم ہوا تو میں نے اس کو کھیڑا اور پھر وہ میں نے نائف سے چھری سے اس کو کھرچا کافی، لیکن وہ کچھ نہ کہیں رہ گیا اور میں وضو غسل کرتی رہی اور نمازیں پڑھتی رہی۔ اب میں نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی انہوں نے کہ بھئی یہ چپ کی کوئی چیز رہ جائے تو وضو غسل نہیں ہوتا، تو اب میں بڑی پریشان ہوں، کیا میں وہ تمام نمازیں لوٹاؤں گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بہت ساری اب تو چیزیں آ گئی ہیں، یہ ایلفیوں سے چپکانے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا ہوا کہ وہ کھڑ گیا، ورنہ تو آپ کا ناخن ہی ضائع ہو جاتا۔ لیکن چلے اگر کر لیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جیسے بعض اوقات گلو وغیرہ لگ جاتے ہیں، ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر، ایلفی ہی لگ جاتی ہے تو آپ اس کو کھرچ دیں، جتنی آسانی سے آپ کھرچ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو تکلیف دینے کی حاجت نہیں ہے کہ آپ پورا ناخن ہی کھرچ کے کھال تک پہنچا دیں، جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کی باوجود کوشش کے کوئی چیز رہ جائے گی تو وہ شرعاً معاف ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، آپ کا وضو بھی ٹھیک، غسل بھی ٹھیک اور نمازیں بھی ٹھیک، لہذا آپ کو دہرانے کی حاجت نہیں۔ ہاں اگر آپ نے سستی کی، تھوڑا بہت کیا، چھوڑو بھائی نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اس میں اگر ایک تہ بنی ہوئی تھی آپ کے ناخن کے اوپر اور وہ پانی کی یقینی سی بات ہے کہ وضو یا غسل میں پانی کو ناخن یا کھال تک پہنچنے کے راہ میں رکاوٹ تھا، تو پھر آپ کا نہ وضو ہوا، نہ غسل ہوا، نہ وہ نمازیں ہوئیں، آپ گناہگار بھی ہوئیں بلکہ گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہوئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی اور ان نمازوں کو آہستہ آہستہ جب آپ کو موقع ملے لوٹانا ہوگا، دوبارہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ وہ ہوئی نہیں، وہ قضا آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں کہ واٹس ایپ گروپ کو انہوں نے جوائن کیا ہے اور اس پہ الٹی سیدھی چیزیں لوگ بھیجتے رہتے ہیں اور میرے شوہر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب جب میں منع کرتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں کون سا شیئر کر رہا ہوں، یہ تو لوگوں نے اس میں ڈالی ہیں، اور جب میں ان کو کہتی ہوں ایسا نہ کریں تو وہ کہتے ہیں بھئی میں تو کروں گا۔ پھر وہ کہتی ہیں اگر میں کہوں کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی تو وہ کہتے ہیں چاہے نہ کرو، میں تو دیکھوں گا کیا حکم شرع ہوگا، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں شریعت نے شوہر کو حاکم اور بیوی کو محکومہ بنایا ہے، شوہر کا ایک درجہ بلند رکھا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ہماری بہنیں بعض اوقات غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں مفتی صاحب ہم مرد ہیں نا اس لیے مردوں والی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی شریعت کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ مجھ پہ تنقید نہیں ہوگی، اللہ رسول پہ تنقید ہوگی، آپ کا ایمان خطرے میں پڑے گا، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کے درجہ بلند ہے تو یاد رکھیں اس کا آخرت میں احتساب بھی سخت ہے۔ یہ جو بیٹھے ہو نا چائے لاؤ، پانی لاؤ، کپڑے استری کرو اور معذاللہ گالیاں بک رہے ہیں، بیوی کو تھپڑ مار رہے ہیں، بچوں کے سامنے اپنے خاندان والوں کے سامنے اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں، یا آپ اگر اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے تو عادل حاکم بنیں، ظالم حاکم کی تو آخرت میں پکڑ ہے۔ اس لیے یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ آپ حاکم تو ہیں شریعت کے لحاظ سے، لیکن شریعت نے آپ کو اختیار کتنا دیا ہے۔ اپنے اختیار سے تجاوز کریں گے تو آپ ظالم کہلائیں گے اور آخرت میں یہی بیوی آپ کی نیکیاں نکال کر جنت میں جاری ہوگی، اور اللہ نہ کرے آپ پھنس جائیں اور خدا نہ خواستہ کسی اور مقام پہ چلے جائیں۔ تو لہٰذا چونکہ عورت محکومہ ہے اور شوہر حاکم، تو اس کو نرمی سے ہی بات کرنی ہوگی۔ آپ پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، اور اگر وہ آپ کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے، گھر پہ توجہ بھی کرتے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، لیکن اس قسم کی کوئی خراب ایکٹیویٹی کے اندر ہیں، پھر تو اور زیادہ نرمی رکھیں کہ وہ آپ کے حقوق میں کوتاہی کے مرتکب نہیں ہو رہے۔ ہاں وہ آپ کا حق ادا نہ کریں اور غلط چیزوں کے اندر مصروف ہو جائیں، غلط جگہ پیسہ خرچ کریں، گھر میں نان نفقہ نہ دیں، پھر تو اس میں بڑوں کو بھی بیچ میں شامل کرنا چاہیے اور ذرا سختی کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے کہ یہ ظلم کی صورت بن گئی۔ لیکن ابھی یہ ظلم کی صورت نہیں ہے کہ ناجائز صورت ضرور ہے کہ وہ اپنے ساتھ صحیح نہیں کر رہے ہیں، تو پیار محبت سے سمجھائیں۔ اور میں اکثر بہنوں کو عرض کرتا ہوں کوشش یہ کیجئے کہ آپ تب غور کریں کہ شوہر آپ کی طرف مائل کیوں نہیں ہو رہا، بے رغبتی کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ اگر ایسی کوئی بے رغبتی والا سبب ہے اس سبب کو ختم کریں تاکہ ایک پیار محبت والا گھر میں ماحول بنے اور آپ کو اس قسم کا کوئی ٹینشن نہ ہو۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ شب برات میں اگر مغرب کے بعد کی 6 رکعتیں نہ پڑھی جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، یہ مستحب ہوتی ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے، اور یہ آپ کو پمفلٹس وغیرہ مل جاتا ہے کہ کیسے 2 رکعت کس ترتیب سے کس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ سب آپ کو مل جائے گا، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی نہ پڑھنا چاہے یا نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ کسی کو سختی بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ جب شریعت نے کسی چیز کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا تو پھر آپ کو بھی اور مجھے بھی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم خواہ مخواہ کسی چیز کے بارے میں سختی کریں۔
ہاں یہ بھی ایک بیجا چیز ہوتی ہے کہ لوگ عبادات کی طرف مائل ہو رہے ہوں اور اب خواہ مخواہ اس کو بدعت کہہ کے لوگوں کو روک دیں۔ میں ایسے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را مزاج شرع کو سمجھیں۔ اگر ایک چیز قرآن و حدیث پہ منقول نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم نہیں دیا، کر کے نہیں دکھایا، تو کیا وہ کام منع ہو جائے گا؟ کیا صحابہ کرام ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہیں؟ میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں وقت کی قلت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، کہ دیکھیں جیسے ہم شرعی احکام کے مکلف ہیں، کیا صحابہ کرام شرعی احکام کے مکلف تھے یا نہیں؟ میں کویسچن آپ سے کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے تھے۔ اگر زنا ہمارے لیے حرام، ان کے لیے بھی حرام، چوری ہمارے لیے حرام، ان کے لیے بھی حرام۔ تو جب سرکار نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو اس کے مخاطب ہم بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی۔ اس کا مطلب ہے دور صحابہ میں بھی بدعت کا تصور تھا، تبھی تو نبی کریم نے منع فرمایا۔ اب صحابہ کرام کی حیات طیبہ دیکھ لیں، انہوں نے ضروریات دین کی وجہ سے، ضرورت دین کی وجہ سے کئی نئے کام کیے جو نبی کریم نے نہیں کیے۔ جیسے صدیق اکبر نے جمع قرآن کا معاملہ کیا، عمر فاروق نے تراویح کی جماعت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی پہلی اذان ایجاد فرمائی۔ اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس لیے لوگوں کو تنگ نہ کریں، بہتر ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھ دیں، اپنی ذات پہ نافذ کرنے اور مستند علماء سے حاصل کرنے کے بعد بعینی ہی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔